اگر کبھی کسی چیز میں غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ تم ڈر جاتے ہو ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر، کبھی قرآن میں قیامت کا سماں پڑھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ جو چلا گیا وہ تمہارا نہیں تھا، جو آنے والا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسروں کی مدد کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے والدین کے دونوں یا ایک کے ہر جمعہ میں زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور نیکوکار میں لکھا۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ یا رب، میری ماں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مکہ مکرمہ میں اذان سننا، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا، مکہ مکرمہ میں زمزم پینا، یا اللہ ہمیں بھی 2026 میں نصیب فرما۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح سے مخلص ہوتا ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ جس نے دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔
وقت ہمیں بہت کچھ دکھا دیتا ہے، وفادار بھی، تابع دار بھی اور اداکار بھی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب تکلیف میں لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمہ لینا چاہتا ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوگا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی سے زیادہ ہو۔ محبت ملی تو نیند بھی اپنی نہ رہی، گمنام زندگی کی تھی تو کتنا سکون تھا۔ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنو، شاید تمہاری تقدیر تمہارے خوابوں سے بہتر ہو، بس اللہ پر توکل رکھو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ انسان بیمار ہو جائے تو دوا چاہیے، اور انسانیت بیمار ہو جائے تو کیا چاہیے؟ لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ساری زندگی بھاگتا ہے، کوئی نہیں ادا کر سکتا وہ کردار جو باپ ادا کرتا ہے۔ دل بنا دھڑکن کے بیکار ہے، اور انسان بنا محمد کے بیکار ہے، تو لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے، تو دل سے ایک بار لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک گیدڑ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملے کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین کرو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔